ڈونکاسٹر۔ میرا خیال ہے 11 ستمبر کی تاریخ کو میں ساری عمر فراموش نہیں کر سکوں گا، اور بلا شبہ اب بھی میرا یہ حال ہے کہ جب بھی اخبار میں سینٹ لیجر کی گھوڑ دوڑ کا ذکر دیکھتا ہوں تو میرا ذہن گھوڑوں سے ہٹ کر قتل کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ 11 ستمبر کو الصبح ہماری پارٹی ڈونکاسٹر پہنچ گئی۔ پوئرو، میں، کلارک، فریسر، میگن برنارڈ، تھورا گرے اور میری ڈروور، یہ 7 افراد ایک ایسے قاتل کو پکڑنے آئے تھے جسے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور فرض کریں کہ مس تھورا گرے نے اسے سرسری انداز سے دیکھا بھی تھا تو اب اس کے لیے ہزارہا چہروں میں اسے شناخت کرنا قطعاً ناممکن بات تھی۔ اور خود تھورا گرے کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار اس بات پر کف افسوس ملتی تھی کہ اس نے جرابے بیچنے والے کو غور سے کیوں نہیں دیکھا۔ وہ ہر پھر کر یہی کہتی، افسوس صد افسوس، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، آپ سب لوگ مجھ پر اعتماد کر کر یہاں آئے ہیں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ اگر میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ بھی پاؤں تو ہرگز نہ پہچان سکوں گی۔ لیکن پوئرو اسے تسلی دیتا اور کہتا، نہیں نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم اسے ضرور پہچان لوگی۔ اور پھر اس نے ایک عجیب فلسفہ پیش کیا، آپ کو معلوم نہیں کہ قمار باز اور ایک قاتل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قمار باز روپے کی بازی لگاتا ہے اور قاتل اپنے جان کی۔ جس طرح قمار باز کو جوئے کی لت پڑی ہوتی ہے، اس طرح قاتل کو قتل کرنے کی لت پڑ جاتی ہے، اور اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت اپنی حرکتیں روک دے۔ ہر نئی واردات کے ساتھ اس میں خود اعتمادی اور اپنی قابلیت پر بھروسہ قوی ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں چالاک اور قسمت کا دھنی ہوں، نہیں، وہ ہمیشہ یہی یقین رکھتا ہے کہ میں چالاک ہوں، اور اپنی ہوشیاری اور چالاکی پر روز بروز اس کا عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں آ جاتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ اس قسم کا معاملہ اس کیس میں بھی ہوگا؟ میگن برنارڈ نے بھویں تان کر کہا۔ جلد یا بدیر ایسا ضرور ہونا چاہیے، پوئرو نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ ابھی تک تو قسمت مجرم کا ساتھ دیتی رہی ہے، لیکن اب قسمت کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ پانسا پلٹ چکا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ جرابوں کا سراغ اس کی ابتدا ہے، اور اب ہر بات اس کے حق میں جانے کے بجائے ہمارے حق میں جائے گی، اور وہ خود غلطیوں پر غلطیاں کرے گا۔ میرا خیال تو ہے کہ پولیس کے انتظامات دیکھ کر مجرم کوئی حرکت نہیں کرے گا، ڈونلڈ فریسر نے کہا، ورنہ اس کے پاگل ہونے میں شبہ نہیں۔ بدقسمتی تو یہی ہے کہ مجرم پاگل ہے، فرینکلن کلارک نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ کہیے مسٹر پوئرو، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجرم واردات کرے گا یا اسے ٹالنے کی کوشش کرے گا؟ چونکہ اس کی خود اعتمادی اسے اس حد پر لے آئی ہے، اسے بہرحال اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عین موقع پر پکڑا جائے۔ ڈونلڈ فریسر نے نفی میں سر ہلایا، مجرم نہایت ہوشیاری سے کام کرے گا۔ پوئرو نے اپنی گھڑی میں دیکھا، اس سے پیشتر تمام کے لیے یہ طے ہو چکا ہے کہ صبح ڈونکاسٹر کی گلیوں اور بازاروں میں گھوما جائے، اور بعد میں ہم میں سے ہر فرد کو ریس کورس میں مختلف مقامات پر متعین کر دیا جائے گا۔ میں نے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ میری رائے میں اس قسم کی کوشش سرے سے بے فائدہ تھی۔ چنانچہ میں نے پوئرو سے کہا، مجھے پارٹی کی کسی ایک لڑکی کے ہمراہ رکھا جائے۔ میری یہ بات سن کر پوئرو کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی، جو شاذ و نادر ہی نہایت اہم موقعوں پر نمودار ہوتی تھی، اور اس نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس اثناء میں تینوں لڑکیاں اپنا لباس تبدیل کرنے چلی گئی تھیں، اور ڈونلڈ فریسر کھڑکی کے ساتھ کھڑا باہر دیکھ رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ فرینکلن کلارک نے ڈونلڈ فریسر کی جانب دیکھا اور یہ فیصلہ کر کے کہ وہ اپنے خیالات میں اس قدر گم ہے کہ کسی کی بات پر دھیان نہیں دے گا، اپنی آواز مدھم کر کے پوئرو کو مخاطب کیا، مسٹر پوئرو، ذرا میری بات سنیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ چیسٹن میں میری بھابھی لیڈی کلارک کو دیکھنے گئے تھے، کیا انہوں نے آپ سے کچھ کہا یا کوئی اشارتاً بات کہی؟ میرا مطلب ہے انہوں نے کوئی خاص رائے؟ اس نے فقرہ نامکمل چھوڑ دیا، جیسے وہ اپنا مفہوم بیان کرنے سے قاصر ہو۔ پوئرو نے انتہائی معصوم چہرہ بنا کر، جس نے میرے اندر تجسس کی شدید لہر دوڑا دی، اس سے پوچھا، آپ کی بھابھی نے کیا کہا؟ اشارتاً بات کیا کہا آپ نے؟ فرینکلن کلارک کے چہرے پر ہلکی سی سرخی نمودار ہوئی۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ وقت ذاتی نوعیت کی گفتگو کا نہیں۔ جی نہیں، آپ بات کیجئے۔ دراصل مسٹر پوئرو، بات دراصل یہ ہے کہ میری بھابھی یوں تو نہایت با اخلاق خاتون ہے، اور ہمیشہ سے میں انہیں چاہتا ہوں، لیکن بلا شبہ شدید بیماری اور نشہ آور دوائیوں کے سبب ان کے دماغ میں بعض افراد کے متعلق عجیب و غریب غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پوئرو کے منہ سے صرف یہی لفظ برآمد ہوا، اس کی آنکھیں خوب چمکنے لگیں، لیکن فرینکلن کلارک نے اس کا نوٹس لیے بغیر بات جاری رکھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ مس تھورا گرے، مس تھورا گرے کی بابت آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ پوئرو نے اسی معصوم لہجے میں کہا، جی ہاں، بدقسمتی سے مس گرے کے متعلق لیڈی کلارک کے ذہن میں چند غلط فہمیاں داخل ہو گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کس قدر سلیقہ مند اور غالباً خوبصورت بھی ہے؟ ہاں، شاید۔ جی ہاں، اور عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسری عورتوں سے خواہ مخواہ حسد کرنے لگتی ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ مس گرے میرے بھائی کے لیے کس قدر اچھی مددگار ثابت ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ اس کی تعریفیں کیا کرتا تھا، لیکن میری بھابھی نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا اور اسے اپنی سوکن سمجھنے لگی۔ حالانکہ تھورا گرے ایسے گری ہوئی لڑکی نہیں ہے اور نہ اس نے کبھی کوئی پست حرکت کی۔ میرا بھائی جب تک زندہ تھا بھابھی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن اس کے مرتے ہی انہوں نے تھورا گرے کو گھر سے نکال دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مورفیا اور دوسری نشہ آور دوائیوں نے ان کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا ہے، اور نرس کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس میں لیڈی کلارک کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے تھوڑی دیر توقف کیا پھر بولا، بہرحال مسٹر پوئرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کی موجودگی میں آپ کوئی غلط تاثر نہ لیں۔ یہ محض ایک دماغی مریض عورت کے خیالات ہیں، اور یہ دیکھیے اس نے اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ میرے بھائی کا ایک خط ہے جو انہوں نے مجھے اس وقت بھیجا جب میں ملایا میں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ میرے بھائی اور تھورا گرے میں کیسے تعلقات تھے۔ پوئرو نے خط اس سے لے لیا۔ فرینکلن کلارک اس سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی انگلی سے خط کے ایک اقتباس کی جانب اشارہ کر کے اونچی آواز سے پڑھنے لگا۔ یہاں حالات بدستور معمول پر ہیں۔ لیڈی کلارک کو پہلے سے آرام ہے۔ تمہیں تھورا گرے تو یاد ہوگی، اور میں بتا نہیں سکتا کہ وہ لڑکی میرے لیے کتنی مفید اور آرام دہ ثابت ہوئی ہے۔ میرے ذوق نوادرات میں اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ ہے، اور بلا شبہ میں خوش نصیب ہوں کہ ایسی سیکٹری مجھے ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی بیٹی بھی مجھے ایسی خوشی اور آرام نہیں پہنچا سکتی تھی جو تھورا گرے کی بدولت مجھ کو حاصل ہے۔ اس کی گزشتہ زندگی مصائب اور مشکلات سے بھرپور رہی ہے، لیکن میں اب مطمئن ہوں یہاں اسے اپنا گھر اور سچی محبت دستیاب ہو گئی ہے۔ دیکھا آپ نے میرا بھائی تھورا گرے کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا؟ فرینکلن نے کہا۔ وہ اسے اپنی بیٹی کے برابر سمجھتا تھا، اور یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ بھائی کے مرتے ہی مس گرے کو گھر سے نکال دیا جائے۔ مسٹر پوئرو، بعض عورتیں واقعی شیطان صفت ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ آپ کی بھابھی ایک مریض ہیں۔ پوئرو نے جواب دیا، جی ہاں، اسی سبب سے میں اب تک خاموش ہوں، اور اسی خیال سے میں نے آپ کو یہ خط دکھانا ضروری خیال کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تھورا گرے کے بارے میں لیڈی کلارک کی کسی بات سے آپ کوئی غلط تاثر لے لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی کسی کے کہنے پر غلط تاثر نہیں لیا کرتا، بلکہ میں پہلے خود فیصلہ کرتا ہوں۔ خیر، کلارک نے جیب میں خط رکھتے ہوئے کہا، میں خوش ہوں کہ یہ خط میں نے آپ کو دکھایا۔ لیجئے، خواتین آ گئیں، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جو ہی ہم کمرے سے باہر نکلے، پوئرو نے مجھے آواز دے کر بلایا، گویا تم اس مہم کے ساتھ جانے کا پکا ارادہ رکھتے ہو ہوسٹنگ۔ ہاں ہاں، کیا میں یہاں اکیلا مکھیاں ماروں گا؟ جیسا کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ شامل کر دیا جائے، اب بتاؤ تم ان میں سے کس کے محافظ بننا پسند کرو گے؟ وہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ مس برنارڈ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ شاید اسے پسند نہ کرے، کیونکہ وہ ایک آزاد قسم کی لڑکی ہے۔ اور مس گرے؟ ہاں، وہ بہتر رہے گی۔ اس جواب پر پوئرو ہنس پڑا اور میں خامخواہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ بولا، افسوس ہے، تم ابھی تک حسین لڑکیوں پر جان دیتے ہو۔ بہرحال میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ تم میری ڈوور کے ساتھ رہو گے، اور خبردار اسے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑنا۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے عزیز دوست، اس کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے، ہمیں احتیاط کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا اور میں چند سیکنڈ تک بے حس و حرکت کھڑا پوئرو کی صورت تکتا رہا۔ جاؤ ہوسٹنگ، دیر نہ کرو، میری ڈوور کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اور پوئرو کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر بھاگا۔ ریگل سینما میں کیتھرائن رائل کی مشہور فلم ناٹ اے اسپیرو چل رہی تھی، اور مسٹر لیڈ بیٹر اپنی پسندیدہ ہیروئن کی فلم انتہائی انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ فلم ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے کہ ان کے برابر کی سیٹ سے ایک شخص اٹھ کر دروازے کی جانب لپکا، لیکن اچانک اس نے ٹھوکر کھائی اور اس کی ہیٹ اگلی سیٹ پر گر گئی، اور اس شخص نے آگے جھک کر اپنی ہیٹ اٹھا لی۔ مسٹر لیڈ بیٹر کو اس شخص کا اس طرح اٹھنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، کیسا بدتمیز آدمی ہے، چند منٹ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس اثناء میں وہ شخص سیٹوں کی قطار سے گزر کر دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ 3 منٹ بعد ہی فلم ختم ہو گئی اور ہال میں قمقمے روشن ہو گئے، اور مسٹر لیڈ بیٹر آہستہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سینما ہال میں ایک گھومتی ہوئی نگاہ ڈالی اور دل میں کہا، ظاہر ہے آج تو سینما ہال خالی ہی رہا ہوگا، ظاہر ہے آج تو سینما ہال خالی ہی رہا ہوگا۔ سب لوگ تو ریس کورس گئے ہوئے ہیں۔ ہر شخص تیزی سے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ مسٹر لیڈ بیٹر نے بھی چلنے کی تیاری کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مسٹر لیڈ بیٹر کو بڑا تاؤ آیا کہ ایسی شاندار فلم کے دوران بھی بعض احمق ہال میں سو جاتے ہیں۔ سوئے شخص کی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھیں اور لوگ اسے پھاند پھاند کر آگے گزر رہے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر سوئے ہوئے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلایا۔ ارے صاحب، معاف کیجیے، فلم ختم ہو گئی ہے۔ مسٹر لیڈ بیٹر نے دروازے پر پہنچ کر
ایک مرتبہ پھر مڑ کر دیکھا، سوئے ہوئے آدمی کے گرد چند آدمی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا ضرور وہ شخص شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہے۔ انہوں نے ایک لہجہ تامل کیا اور ہال سے باہر نکل گئے۔ سینما ہال میں چوکیدار کہہ رہا تھا، آپ نے ٹھیک کہا تھا صاحب، وہ بیمار معلوم ہوتا ہے۔ ارے کیا معاملہ ہے جناب؟ ایک اور شخص نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فوراً ہی چلاتے ہوئے ہٹا لیا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ خون! یہ سن کر سراسیمگی پھیل گئی۔ دفتن چوکیدار کی نظر پیلے رنگ کی ایک چیز پر پڑی جو سیٹ کے عین نیچے پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ خدا رحم کرے، وہ چلایا، یہ تو ABC ریلوے گائیڈ ہے۔ الیگزینڈر بوناپارٹ کسٹ ریگل سنیما سے باہر آیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کیسی سہانی شام ہے، اس نے دل میں کہا، اور پھر وہ آپ ہی آپ مسکراتا ہوا بلیک 7 ہوٹل میں داخل ہوا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دوسری منزل پر اس کا کمرہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ عجیب انداز میں ہنسا۔ کوٹ کی آستین پر کف کے پاس ہی ایک دھبا نظر آیا۔ اس نے اسے چھوا تو وہ گیلا تھا، سرخ خون۔ پھر اس کا ہاتھ جیب میں گیا، کوئی چیز باہر نکالی، ایک پتلا سا لمبا چمکدار چاقو، اور چاقو کا پھل بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک کرسی میں گمسم بیٹھا رہا۔ کبھی کبھار وہ سہمے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھتا۔ اس کی زبان بار بار خشک ہونٹوں پر پھرتی تھی۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس کے لہجے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شخص سے بحث کر رہا ہو یا کوئی بچہ اپنے ماسٹر کے سامنے دلیل دے رہا ہو۔ دوبارہ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر اس نے کوٹ کی آستین پر دھبے کو ہاتھ لگایا، اور پھر اس کی نظریں کمرے کے گوشے پر گئیں جہاں منہ دھونے کے لیے چلمچی رکھی تھی۔ 1 منٹ بعد ہی جگ میں رکھا ہوا پانی چلمچی میں الٹ رہا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے نہایت احتیاط سے خون کا دھبا صاف کیا اور آستین کو نچوڑا۔ اف! پانی کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ بے جان مورتی کی طرح دروازے کو گھورنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک موٹی تازی لڑکی پانی کا جگ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ او معاف کیجیے گا صاحب، یہ ہے آپ کا گرم پانی۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ فقرہ ادا کیا۔ شکریہ شکریہ، میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو چکا ہوں۔ لڑکی کی نظریں فوراً چلمچی پر پڑی۔ مسٹر کسٹ نے بوکھلا کر کہا، میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ چند سیکنڈ تک دونوں خاموش رہے۔ آخر لڑکی بولی، ہاں صاحب، اور پھر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے باہر چلی گئی اور کسٹ پتھر کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ آخر کار یہ وقت آ ہی گیا۔ وہ کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ کیا یہ آوازیں ان آدمیوں کی ہیں جو سیڑھیاں چڑھ کر یہاں آ رہے ہیں؟ اسے کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی، البتہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دفتن اس بے جان مورتی میں زندگی اور حرکت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے پھرتی سے اپنا کوٹ پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور پنجوں کے بل چلتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ سیڑھیوں کے کنارے پر وہ رکا۔ کس طرف سے؟ اس نے جلدی سے اپنے دل میں کوئی فیصلہ کیا اور تیزی سے چلتا ہوا اس دروازے تک آ گیا جو میدان میں کھلتا تھا، اور باہر نکل گیا۔ میدان میں چند موٹر ڈرائیور گھڑ دوڑ میں جیتنے اور ہارنے والوں کے متعلق بحث کرنے میں مصروف تھے۔ کسٹ نے جلدی سے میدان عبور کیا اور بازار میں پہنچ گیا۔ دائیں بائیں گلیاں گھومتا ہوا چلنے لگا۔ کیا اسٹیشن پر جانے کا خطرہ مول لیا جائے؟ ہاں، اسٹیشن پر بے شمار لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور اگر قسمت نے یاوری کی تو وہ محفوظ رہے گا۔ کاش قسمت اس کے ساتھ ہو۔ انسپکٹر کروم مسٹر لیڈ بیٹر کی رام کہانی سننے میں مصروف تھا۔ ارے انسپکٹر صاحب، میں آپ سے کیا عرض کروں، خدا کی پناہ جب بھی اس کے متعلق سوچتا ہوں تو حرکت قلب بند ہونے لگتی ہے۔ تمام فلم کے دوران وہ شخص میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ آپ صاف صاف بات بتائیے نا۔ فلم کے اختتام پر یہ شخص اٹھ کر دروازے تک گیا تھا۔ جی نہیں، چند منٹ پہلے، اور جب یہ آپ کے قریب سے گزرا تو لڑکھڑایا تھا۔ جی ہاں، بلکہ وہ جان بوجھ کر لڑکھڑایا تھا۔ میں اب سمجھ گیا۔ پھر وہ اگلی سیٹ پر سے اپنا ہیٹ اٹھانے کے لیے جھکا، اور جب ہی اس غریب آدمی کے چاقو گھونپا ہوگا۔ آپ نے کسی قسم کی کوئی آواز چیخنے چلانے کی نہیں سنی؟ جی نہیں، میں فلم دیکھنے میں محو تھا۔ آپ اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہیں؟ جناب عالی، وہ بڑا صحت مند اور قدآور شخص تھا، بالکل دیوزات، کم از کم 6 فٹ اونچا، اور میرا خیال ہے گنجا بھی تھا۔ کیا وہ لنگڑا کر تو نہیں چل رہا تھا؟ جی ہاں، اب آپ نے کہا تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ لنگڑا کر چلتا تھا، اور فلم شروع ہونے سے قبل وہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ جی نہیں، کھیل شروع ہونے کے بعد وہ ہال میں آیا تھا۔ انسپکٹر کروم نے اس بات میں سر ہلایا اور مسٹر لیڈ بیٹر کی جانب سے اس بیان پر دستخط کرانے کے بعد انہیں چھٹی دے دی۔ پھر اس نے قریب بیٹھے ہوئے کرنل اینڈرسن سے کہا، اب سینما کے چوکیدار کی بھی بات سن لی جائے۔ چوکیدار جیمن نے کمرے میں آ کر فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ اس کی نگاہیں کرنل اینڈرسن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، اب تم بتاؤ تمہیں کیا علم ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جناب عالی، یہ فلم ختم ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک شخص کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ شخص جناب اپنی کرسی میں سویا ہوا نظر آتا تھا، اور کئی لوگ اس کے پاس کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے کوٹ کی آستین پر خون کا داغ لگ گیا۔ تب یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ شخص مر چکا ہے اور اس کے گردن میں چاقو گھونپا گیا ہے۔
میں نے سیٹ کے نیچے ABC ریلوے گائیڈ پائی اور میں نے کسی چیز کو قطعاً ہاتھ نہیں لگایا بلکہ فوراً ہی پولیس کو اطلاع دے دی۔ تم نے بہت اچھا کیا جیمن۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے کچھ دیر پہلے ایک آدمی کو باہر جاتے نہیں دیکھا؟ بہت سے لوگ گئے تھے جناب، ان میں سے کسی کا حلیہ یاد ہے تمہیں؟ افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ نہیں، ان میں سے 2 صاحبان تو میرے جاننے والے تھے، ایک صاحب کے ہمراہ ان کی لیڈی تھی اور باقی کو میں نہیں دیکھ سکا۔ اچھا خیر، اب تم جا سکتے ہو، انسپکٹر نے کہا۔ چوکیدار نے سلوٹ مارا اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک پولیس کانسٹیبل نے کمرے میں آ کر کہا، جناب مسٹر ہرکل پوئرو اور ان کے ہمراہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں۔ انسپکٹر کروم کی پیشانی پر ناراضگی کی شکنیں نمودار ہوئیں اور وہ تند لہجے میں بولا، بلا لو انہیں۔ پوئرو کے پیچھے آتے ہوئے میں نے انسپکٹر کے منہ سے نکلے ہوئے یہ درست الفاظ سن لیے تھے۔ انسپکٹر کروم اور چیف کانسٹیبل کرنل اینڈرسن دونوں کے چہرے پژمردہ اور فکر مند نظر آتے تھے۔ اینڈرسن نے سر کے اشارے سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ اچھا ہوا مسٹر پوئرو آپ آ گئے، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا، اور مجھے احساس ہوا کہ اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ انسپکٹر کے الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اب پھر ہم ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ABC کی ایک اور واردات۔ جی ہاں، خدا غارت کرے، ایک شخص کی گردن میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ اس بار اس نے چھرے کا استعمال کیا۔ جی ہاں، مجرم نے ہر جگہ مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ پہلا طریقہ سر پر ضرب لگانے کا، دوسرا گلے میں پھندا ڈالنے کا، تیسرا طریقہ چھرا گھونپنے کا۔ لیجئے، یہ میڈیکل رپورٹ ہے، شاید آپ اسے دیکھنا پسند کریں۔ اس نے پوئرو کی جانب چند کاغذات بڑھا دیے اور ABC ریلوے گائیڈ مقتول کے پیروں تلے نشست کے قریب پڑی پائی گئی۔ اینڈرسن نے مزید بتایا، مقتول کو شناخت کر لیا گیا ہے؟ پوئرو نے دریافت کیا۔ جی ہاں، اس مرتبہ ABC نے غلط آدمی کو مارا ہے، کیونکہ مقتول کا نام جارج ایرل فیلڈ ہے اور پیشے کے اعتبار سے وہ حجام ہے۔ فرمائیے، کیا میں دوسرے گواہ کو اندر بلا لوں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ گھر جانے کے لیے بے تاب ہے۔ ہاں ہاں بلاؤ۔ چند منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر کا شخص کمرے میں داخل ہوا اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش موجود تھا۔ خدا رحم کرے، میں نے کبھی اپنی عمر میں ایسا بھیانک حادثہ نہیں دیکھا، وہ بولا۔ اور صاحب، میں پہلے ہی اختلاج قلب کا پرانا مریض ہوں، تعجب ہے کہ میرا وہیں ہارٹ فیل کیوں نہ ہوا۔ شکر ہے نہیں ہوا، اب آپ اپنا نام بتائیے، انسپکٹر نے تلخی سے کہا۔ ڈونز۔ پیشہ؟ میں ہائی اسکول فیلڈ آف بوائز میں ماسٹر ہوں۔ اچھا مسٹر ڈونز، آپ اپنے الفاظ میں اس حادثے کی کل رودات بیان کریں۔ میں آپ کو تفصیل سے کچھ نہیں بتا سکوں گا، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ فلم کے اختتام پر میں اپنی نشست سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بائیں ہاتھ والی نشست خالی تھی، لیکن اس سے پیچھے نشست پر ایک شخص کو میں نے سویا ہوا پایا۔ اس کی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے جگا کر خبردار کر دوں۔ چنانچہ میں نے نرمی سے اس کا کندھا ہلا کر اس سے درخواست کی کہ بھائی اٹھیے، فلم ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ بدستور سویا رہا۔ پھر میں نے اسے اور زور سے ہلایا اور پھر اس کا سر آگے کی جانب ڈھلک گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ یا تو وہ اچانک بیمار ہو گیا ہے یا بے ہوش ہے۔ میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، یہ شخص بیمار ہو گیا ہے، چوکیدار کو بھیج دیا جائے۔ چوکیدار آیا تو جب میں نے اس شخص کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا تو مجھے اپنا ہاتھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ تب میں سمجھا کہ اس شخص کی گردن میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ عین اسی وقت چوکیدار نے ABC ریلوے گائیڈ وہاں پڑی پائی۔ توبہ توبہ، اب بھی مجھے اس کا خیال آتا ہے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کرنل اینڈرسن نہایت پرتجسس انداز میں مسٹر ڈونز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، مسٹر ڈونز، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہایت خوش نصیب آدمی ہیں؟ ہاں صاحب، سمجھتا تو ہوں، لیکن کچھ زیادہ نہیں۔ آپ میرے کہنے کا مطلب نہیں سمجھے۔ آپ مقتول شخص سے 2 نشستوں کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی ہاں، بلکہ یوں کہیے، پہلے تو میں مقتول شخص کے ساتھ والی نشست پر ہی بیٹھا ہوا تھا، پھر میں وہاں سے اٹھ کر اس سے اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ آپ کا قد اور جسامت مقتول کے جسم اور قد کے تقریباً برابر ہی ہے، اور مقتول کی طرح آپ نے بھی اپنی گردن کے گرد رومال لپیٹا ہوا تھا۔ ہاں صاحب ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بندہ خدا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہایت خوش نصیب شخص ہیں، کرنل اینڈرسن نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ قاتل تمہارا تعاقب کرتا ہوا جب سنیما ہال میں آیا تو کسی نہ کسی طرح تمہارے دھوکے میں اس نے غلط گردن میں چاقو گھونپ دیا، ورنہ مسٹر ڈونز، میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاقو آپ کے لیے ہی تھا۔ مسٹر ڈونز اب تک کھڑا ہوا بیان دے رہا تھا۔ کرنل اینڈرسن کی الفاظ سن کر یکدم اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ وہ دھم سے کرسی پر گر پڑا۔ پانی، خدا کے واسطے مجھے پانی پلاؤ، اس نے رستی ہوئی آواز میں کہا۔ پانی کا گلاس منگوایا گیا اور اس نے بے تابی سے ایک ہی سانس میں گلاس ختم کر ڈالا۔ میرے لیے، اس نے کہا۔ کیوں میرے لیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنونی قاتل مجھے ہلاک کرنے کی نیت سے سنیما ہال تک پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہی بات ہوگی۔
मगर खुदा के लिए ये तो बताओ आखिर क्यों? स्कूल मास्टर ने चिल्लाकर पूछा। कोई पागल अपनी किसी हरकत के लिए वजह का मुतलाशी नहीं होता मिस्टर डॉन्स, खुदा मुझ पर रहम करे। मिस्टर डॉन्स ने अपने सीने पर जल्दी से सलीब का निशान बनाया। फिर वो उठा और बोला, अच्छा अब मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए, मेरा तो दिल धड़क रहा है। चुनांचे उसे जाने की इजाजत दे दी गई। जब वो चला गया तो इंस्पेक्टर कहने लगा, मिस्टर डॉन्स के घर की निगरानी की जा रही है। ओहो, क्या आपका ये ख्याल है कि जब एबीसी को अपनी गलती का इल्म होगा तो वो एक मर्तबा फिर मिस्टर डॉन्स पर हमला कर देगा? पोयरो ने कहा, बेशक ऐसा मुमकिन है। कर्नल एंडरसन ने जवाब दिया, एबीसी के प्रोग्राम के मुताबिक अगर अमल न हो तो उसको बड़ी जहनी कोफ्त होगी। पोयरो ने पुरफिकर अंदाज में अपना सर हिलाया। काश हमें मुजरिम के सही हुलिये का इल्म हो जाता। एंडरसन बोला, हम अभी तक अव्वल व आखिर अंधेरे में ही हैं, वो भी अनकरीब मालूम हो जाएगा। पोयरो ने कहा, खुदा आपकी जुबान मुबारक करे, बस जरा सब्र से काम लीजिए। पोयरो ने मजीद कहा, मिस्टर पोयरो आपको अपने अल्फाज पर बहुत एतमाद है। हाँ कर्नल साहब, अभी तो कातिल ने एक ही गलती की है, लेकिन जल्द ही एक और करने पर मजबूर होगा। चीफ कांस्टेबल इस मौजू पर बहस करने का आगाज करने ही वाला था कि एक सिपाही ने मुदाखलत की। जनाब अली ब्लैक 7 होटल के मैनेजर मिस्टर बाल एक लड़की के हमरा आए हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें फौरन यहाँ ले आओ, जल्दी ले आओ, इंस्पेक्टर ने बेसब्री से कहा। चंद लम्हे बाद मिस्टर बाल एक मोटी सी लड़की के हमरा कमरे में दाखिल हुए। लड़की के चेहरे पर जोश और इस्तराब की गहरी सुर्खी दौड़ रही थी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका कीमती वक्त जाया नहीं करूंगा, मिस्टर बाल ने अपनी आहिस्ता मगर भारी आवाज में कहा। मेरे हमरा ये लड़की आई है जो आपको चंद मुफीद बातें बता सकेगी। लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल एंडरसन ने दरियाफ्त किया। मैरी, जनाब, मैरी स्ट्रोड। अच्छा तो मैरी, तुम क्या कहना चाहती हो? मैरी ने अपने मालिक की जानिब इस्तेफामिया अंदाज से देखा। जनाब, इस लड़की के फराइज में दाखिल है कि वो मेहमानों के कमरे में गर्म पानी ले जाए। मिस्टर बाल कहने लगे, इस वक्त हमारे सराय में निस्फ दर्जन के करीब मुसाफिर ठहरे हुए हैं। चंद रेस खेलने के लिए आए हैं और चंद तिजारती अगराज के लिए। हाँ हाँ, एंडरसन ने बेसब्री से कहा। मिस्टर बाल लड़की से मुखातिब होकर कहने लगे, लो अब तुम इन्हें सब कुछ बता दो, डरो नहीं। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता नाक में बोलते हुए कहना शुरू किया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जब कोई जवाब न मिला तो मैं कमरे में चली गई, वरना मेरी आदत ऐसी नहीं कि बिला इजाजत लिए मेहमानों के कमरे में चली जाऊं। और साहब, जब मैं कमरे में गई तो वो चिलमची के पास खड़ा हुआ अपना हाथ धो रहा था। वो रुक गई और गहरा सांस लेने लगी। हाँ हाँ लड़की, बोलो फिर क्या हुआ? एंडरसन ने कहा। फिर जनाब, मैंने उसे कहा, साहब ये आपका गर्म पानी है। मैंने पहले दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन वो बोला मैंने तो ठंडे पानी से ही हाथ धो लिए हैं। फिर साहब मैंने कुदरती तौर पर चिलमची की जानिब देखा और खुदा रहम करे साहब, वो सुर्ख हो रही थी। सुर्ख? एंडरसन ने तेज लहजे में कहा। मिस्टर बाल ने अपनी बारी समझते हुए कहा, लड़की ने मुझे बताया कि उस शख्स ने अपना कोट उतार रखा था और कोट की आस्तीन धो रहा था। आस्तीन पर खून ही खून जमा हुआ था। यही कहा था ना तुमने? हाँ जनाब, यही बात थी। वो कहने लगी, अरे साहब उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, मुझे तो कपकपी छूट गई। ये कब का जिक्र है? एंडरसन ने उसी तुन लहजे में सवाल किया। जहाँ तक मुझे याद आता है शायद 5:15 बजे का वक्त था, गोया अब से 3 घंटे पेशतर। एंडरसन ने गरज कर कहा, तुम लोग फौरन यहाँ क्यों नहीं आए? जनाब, हमें तो खुद अब इल्म हुआ है कि सिनेमा हॉल में कोई खून हो गया है, मिस्टर बाल ने कहा। और तब लड़की को याद आया कि उसने फला मुसाफिर के कमरे में चिलमची के अंदर खून देखा था। फिर मैंने लड़की से सब किस्सा सुना। मैं उसकी तहकीक के लिए खुद उसके कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली पड़ा था। मैंने बाहर मैदान में खेलने वाले बच्चों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस हुलिये का एक शख्स यहाँ से गुजरा था। बस मैं फौरन मैरी को साथ लेकर यहाँ हाजिर हो गया। इंस्पेक्टर क्रोम ने एक लंबा कागज उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, इस शख्स का हुलिया जहाँ तक आपको याद आता है फौरन लिख दीजिए। दरमियाने कद का शख्स था जनाब, मैरी ने कहा। झुकी हुई कमर, आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक और लिबास स्याह रंग का बोसीदा कोट पहने हुआ था, हमबर्ग की हैट। हुलिये में वो उससे ज्यादा कुछ इजाफा न कर सके और 2 सिपाहियों के हमरा उन्हें ब्लैक 7 के सराय में भेजा गया। इंस्पेक्टर क्रोम ने यह भी मालूम कर लिया था कि जब वो शख्स सराय से बाहर निकला था तो उसके हाथ में कोई बैग या सूटकेस नहीं था। फौरन टेलीफोन और तारों के जरिए तमाम पुलिस स्टेशनों को इस हुलिये से खबरदार कर दिया गया। इसके बावजूद इंस्पेक्टर क्रोम और कर्नल एंडरसन को कामयाबी की बहुत कम तवक्को थी। 10 मिनट बाद ही एक सार्जेंट कमरे में दाखिल हुआ। मैं सराय का रजिस्टर लेके आया हूँ जनाब, ये देखिए, इसमें उसका दस्तखत मौजूद है। हम सब दस्तखत देखने लगे। दस्तखत निहायत बारीक और पेचीदा सा था, उसे पढ़ना मुहाल था। एबीसी केस है या कैश? एंडरसन ने कहा। एबीसी, इंस्पेक्टर क्रोम ने मतलब समझते हुए कहा। उसका सामान कहाँ है? एंडरसन ने सार्जेंट से दरियाफ्त किया। सिर्फ एक बड़ा सा सूटकेस ही मिला है जनाब, जिसमें कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बहुत से डब्बे भरे हुए हैं। डब्बे? इनमें क्या था? जुराबे जनाब, रेशमी जुराबे हैं। इंस्पेक्टर क्रोम पोयरो की जानिब पलटा। मिस्टर पोयरो, मुबारकबाद कबूल कीजिए, आपका अंदाजा ठीक निकला।